امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ میں ہوں ایمان اور میں آپ کی خدمت میں کہانیاں لے کے آتی رہتی ہوں۔ آج بھی ایک کہانی لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کہانی کو آخر تک لازمی سنیے گا۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں سب سے گزارش کروں گی کہ اس کہانی کو لازمی سنیے۔ اس سے آپ لوگوں کو معلومات ملیں گی۔ میں نے مکمل کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو معلومات مل جائیں، زیادہ سے زیادہ۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا زندگی میں یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا اسے۔ وہ اپنی سوچوں میں جا رہی تھی۔ منتہا کسی نے اسے پیچھے سے پکارا تھا۔ ہاں، کیا ہوا؟ اس نے پیچھے مڑ کر چونک کر کہا تھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ لیکچر نہیں لینا ہے؟ کلاس تو پیچھے کی طرف ہے اور تم آگے جا رہی ہو۔ ہاں، پتہ نہیں میں کیا سوچ رہی تھی، اس نے آس پاس دیکھ کر دھیرے سے کہا، جو اپنی کلاس سے تھوڑا آگے آ گئی تھی۔ آج ہو چلے، لیکچر شروع ہونے والا ہے، یہ نہ ہو لیٹ ہو جائیں۔ وہ دونوں کلاس روم کی طرف جا رہی تھی۔ یہ سردیوں کے شروع ہونے کے دن تھے۔ ہوا میں ہلکی ہلکی خنکی تھی۔ اس وقت بالکل ہلکی ہلکی سی ٹھنڈی ٹھنڈی دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ کچھ لوگ دھوپ میں بیٹھے سردیوں کا مزہ لے رہے تھے اور کچھ اسٹوڈنٹ بینچ پر بیٹھ کر گرم گرم کافی کا مزہ لے رہے تھے، تو کچھ ناشتہ کر رہے تھے اور کچھ اسٹوڈنٹ کی کلاسز تھی۔ کوریڈور اس وقت سنسان تھا۔ کوریڈور کے ساتھ کھڑکی بنی ہوئی تھی جو باہر کے سامنے مناظر دکھا رہی تھی۔ کون کیا کر رہا ہے؟ اگر کوریڈور کے سامنے دیکھا جائے، اتنا صاف منظر باہر کا نہیں دیکھا جا سکتا تھا، بس ہلکا ہلکا سبزہ نظر آ رہا تھا جس میں کچھ اسٹوڈنٹ دھوپ میں بیٹھ کر اسائنمنٹ کر رہے تھے۔ کچھ جماعتوں کے لیکچر ہو رہے تھے۔ ان کا بھی لیکچر شروع ہونے ہی والا تھا۔ وہ دونوں کلاس میں انٹر ہوتی ہی پیچھے کی طرف جا کر بیٹھ گئیں۔ یہ جماعت کا منظر تھا۔ ایک دائیں طرف لڑکیوں کی رو بنی ہوئی تھی، بائیں طرف لڑکوں کی۔ ہر کوئی بیٹھا کلاس کو باتیں کر رہا تھا۔ کچھ لڑکے اپنی سیٹ کے ہینڈل پر بیٹھے ہوئے تھے اور دوسری طرف لڑکیاں تھیں، کچھ باتیں کر رہی تھیں تو کچھ کل کا ہوم ورک کر رہی تھیں۔ ابھی لیکچر شروع ہونے میں کچھ ہی وقت تھا، اس لیے سب لوگ آرام سے بیٹھے باتیں اور کام کر رہے تھے اور وہ دونوں پیچھے بیٹھی ہوئی تھی کھڑکی والی سائڈ پر۔ منتہا بیٹھی تھی جو باہر کوریڈور کا مناظر پیش کر رہی تھی اور ساتھ میں بیٹھی دوست اس سے باتیں بھی کر رہی تھی، لیکن وہ بالکل گمسم سی بیٹھی کوریڈور پر نظر ٹکائی کسی اور سوچوں میں مغروق تھی۔ السلام علیکم۔ جماعت میں داخل ہوتے سر عمر نے سب کو سلام کیا تھا اور چلتے ہوئے ڈائس پر جا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ 40 سال کی عمر کے استاد تھے۔ پرکشش شخصیت تھی۔ گفتگو کرنے کا انداز بہت خوبصورت تھا۔ بالوں کو بالکل سیٹ کیے ہوئے تھے اور ہاتھ پر گھڑی پہنی ہوئی تھی اور چہرے پر نور تھا۔ ایسا لگتا تھا بالکل پرسکون چہرہ ہو۔ وعلیکم السلام سر، سب جماعت نے ہم آواز میں سلام کیا تھا۔ جہاں سے لیکچر کل ختم ہوا تھا آج ہم آگے سے شروع کریں گے، سر عمر ڈائس پر کھڑے ہو کر کہنے لگے۔ تو آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ سر نے پوری کلاس میں ایک نظر ڈالی تھی۔ بالکل خاموش کلاس تھی، سب لوگ خاموشی سے سر کی بات سن رہے تھے۔ سنتے بھی کیوں نہ، لیکچر ہوتا بھی ایسا تھا کہ اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا تھا۔ منتہا نے ایک دفعہ سر کو دیکھا تھا، واپس اپنی بک پر نظر جما لی تھی۔ منتہا اس لیکچر کو لینے کے بعد ہمیشہ سکون محسوس کرتی تھی۔ اسے محسوس ہوتا تھا کہ اس کی ہر پریشانی کا جواب مل گیا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ لیکچر بالکل توجہ سے سنتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 41 سے۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھیں، مکڑی کی مثال جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا، حالانکہ بے شک سب گھروں سے کمزور تو مکڑی کا گھر ہے۔
اگر وہ جانتے ہوتے۔ قرآن کی آیت اتنی خوبصورت آواز میں پڑھی گئی، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ آیت دل میں اتر رہی ہو۔ سر عمر نے مارکر اٹھایا اور بورڈ پر لکھنا شروع کر دیا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہوں گا، قرآن جب بھی پڑھو تو اس کی گہرائی میں جا کر پڑھو۔ اگر قرآن کو گہرائی سے نہ پڑھیں تو ہمیں کوئی بھی راز نہیں جان پائیں گے۔ سر عمر نے بات کرتے ہوئے ساتھ ساتھ بورڈ پر لکھ کر بات کی تھی، یہاں سے ایک جملہ اٹھائیں گے، مددگار۔ سر عمر نے ہاتھ اٹھا کر شہادت کی انگلی کھول کر کہا تھا، اب اللہ اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے، اس کو جاننے کے لیے ہمیں گہرائی میں جانا ہوگا۔ سر اپنی آواز میں جادو چلا رہے تھے، یہاں پر اللہ فرما رہا ہے، غور سے سب سنیں۔ سر عمر نے مکمل جذبات سے اب بول رہے تھے، یہاں پر اللہ مددگار لفظ استعمال کرتا ہے، سب کے لیے ہے۔ اگر اللہ صرف کافر سے مخاطب ہوتے تو فرماتے بتوں کی پوجا کرنے والے، شرک کرنے والے، اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے شریک ٹھہرانے والے، لیکن یہاں پر اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے، مددگار، تو یہ لفظ ہم سب کے لیے آئے گا، جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں۔ سر عمر نے دوبارہ سے مارکر اٹھا لیا اور مکڑی الفاظ بورڈ پر لکھا تھا، اور مارکر بند کر کے بورڈ کے سامنے خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا سر عمر بہت کچھ سوچ رہے تھے۔ جماعت میں بالکل خاموشی تھی، سب لوگ سر عمر کو دیکھ رہے تھے اور سر کے بولنے کا انتظار کر رہے تھے۔ مکڑی کیا ہے، ہم اس بارے میں تحقیق کریں گے۔ کیا آپ میں سے کسی نے مکڑی کے بارے میں تحقیق کیا ہے؟ سب نے نام میں سر ہلایا۔ یہ تو مسئلہ ہے، ہم جب کچھ پڑھتے ہیں اس کی گہرائی میں نہیں جاتے ہیں، بلکہ ہم اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ سر عمر گلاس میں پانی بھر کر سائڈ پر رکھی ہوئی چیز پر بیٹھ کر پیا تھا۔ سب لوگ سر کو خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ پانی کی گلاس چیئر پر رکھ کر ہی سر عمر نے دوبارہ سے بولنا شروع کیا۔ جب مکڑی اپنی اولاد کو پالتی ہے تب اولاد بڑی ہو جاتی ہے، تو یہی اولاد اپنی ماں کے ساتھ وہی کرتی ہے جس نے اپنے بچوں کے باپ کے ساتھ کیا ہوتا تھا، اور پھر یہی اولاد ایک ساتھ نہیں رہتے، بلکہ یہ اولاد الگ الگ ہو جاتی ہے۔ اس طرح پورا گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ مثال ہمارے قرآن دے رہا ہے۔ ہمارے گھر کے اختلافات، بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، بہن بہن کی دشمن ہو جاتی ہے، آپس میں سب لڑنے لگ جاتے ہیں، ہر کسی کو صرف اپنی ہی ہوتی ہے، کسی کو کسی سے غرض نہیں ہوتا۔ سر عمر چیئر سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ہر کسی کو اپنے حصے چاہیے ہوتا ہے، کون مر رہا ہے، کون جی رہا ہے، کسی کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی، بس اپنی فکر ہوتی ہے۔ اب آگے دیکھیے، اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کے سوا، یہاں پر اللہ کے سوا، غور سے سنیں، یہاں پر اللہ کے سوا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ اللہ کے سوا، ہم اللہ کے سوا کسی اور سے فریاد کرتے ہیں، اس کے آگے گڑ گڑاتے ہیں۔ اگر کوئی مشکل آ جائے تو ہم خود سے دعا کرنے کے بجائے ہم کسی اور سے فریاد کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اللہ کے سوا کسی اور جگہ جاتے ہیں، درباروں میں جا کر، جادو ٹونے پر یقین کر کے، اور بتوں کو پکارتے ہیں، جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں۔ کسی بھی خوشی میں یا کسی آفت میں ہم اللہ کے سوا اس کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ان سب پر غالب ہے، بے شک اللہ کی ذات سب سے افضل ہے۔ جب بھی پکاریں اللہ کو پکاریں، جہاں مصیبت ہو اللہ کو پکاریں، یا خوشی ہو اللہ کو پکاریں، ہر دم اللہ کو۔ یہ ہم سب پر لاگو ہونا چاہیے۔ ہر نظام میں سر عمر بہت زیادہ جذباتی ہو گئے تھے۔ پوری جماعت پر سر کے الفاظ اپنے اوپر اترتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ دم سادے سب سن رہے تھے۔ اگر اللہ کے سوا کسی کو پکاریں گے تمہارا نظام جالے کی طرح کمزور ہوگا۔ یہ نہیں کہہ رہا مسلے بچھا کر بیٹھ جائیں، کچھ نہ کریں، سب کریں، لیکن اللہ کے سوا کسی کو نہ پکاریں۔
ہمارا نظام مکڑی کی طرح کمزور ہے، کب کس طرح یہ جالا ٹوٹ جائے معلوم ہی نہیں۔ اس جالے کو مضبوط بنانے کے لیے ہر گھر میں، قوم میں اور ملک میں اللہ کا ہونا ضروری ہے، اللہ کی مدد ہونا ضروری ہے۔ اس لیے فرما رہے ہیں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ سر عمر نے پوری نظر کلاس میں دوڑائی، سب کی توجہ سر عمر کی طرف تھی، کسی کو معلوم ہی نہیں ہوا تھا کہ لیکچر ختم ہونے والا ہے۔ اور آگے سر نے بولنا شروع کیا، قرآن ایک خزانہ ہے اور ہمیشہ اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس خزانے سے نوازا ہے۔ قرآن اپنے اندر بہت سے راز رکھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم سب لوگ روز کی ایک آیت بالکل گہرائی سے پڑھیں گے تو بہت کچھ راز پتہ چلیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے اور گہرائی سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ فی امان اللہ۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ پوری کلاس میں ایک کیفیت طاری ہو گئی تھی، منتہا کو اس کا ہر سوال کا جواب مل گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی ہر پریشانی دور ہو گئی، وہ اب بالکل سکون محسوس کر رہی تھی۔ یار سر نے ہمیشہ کی طرح بہت اعلیٰ لیکچر دیا۔ آج سے بھی میں انشاءاللہ قرآن کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کروں گی، یہ خدیجہ نے کہا تھا جو آگے بیٹھی ہوئی تھی۔ سب لوگ اس کی طرف دیکھ کر سر ہاں ملانے لگے۔ بالکل ہم سب کوشش کریں گے کہ ہم قرآن کو گہرائی سے سنیں اور سمجھیں اور پڑھیں۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت